السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک حقیر طالب علم تکریم انسانیت کے موضوع پر آپ سے مخاطب ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس موضوع پر قرآن کریم ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے آپ کے سامنے کچھ عرض کروں۔ اخبار کی یہ شہ سرخی دیکھ کر میں حیران ہوں کہ امریکہ میں جہاں ایک شخص صدر منتخب ہو کر ملک کی موسٹ اتھارٹیٹیو آفس کو 2 مہینوں کے بعد ہولڈ کرنے جا رہا ہے، جس نے ایک گوری رنگت کی عورت اور ایک افریقن باپ کے جوڑے سے جس کی پیدائش ہوئی، جس کی تعلیم انڈونیشیا کے اسکول میں ہوئی، اور جو پورے الیکشن کمپین کو جس نے اتنی کامیابی کے ساتھ ڈیل کیا کہ اس نے امریکہ کی تاریخ میں شاندار ریکارڈ توڑ جیت حاصل کی۔ آج پورے امریکہ میں اس کے خلاف وہ لوگ جو نسلی تفاخر اور نسلی برتری کے علمبردار ہیں کمپین چلا رہے ہیں۔ میرے سامنے اس وقت آج کے اخبار ٹائمز آف انڈیا کا گلوبل ٹائمز پیج کا وہ صفحہ ہے جس میں خاص طور پر یہ سرخی لگائی گئی ہے کہ پورے امریکہ میں اس وقت اوباما کے الیکشن جیتنے کے خلاف نسلی برتری کے دعوے داروں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں آج کے اخبار کی یہ شہ سرخی۔ اس خبر میں خاص طور پر جس بات پہ سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ unhappy with historic election, supremacist went oil on blacks۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق پورے ملک میں کیلیفورنیا سے مین تک ہزاروں ایسے کیسز درج کیے گئے جس میں الیکشن کے بعد وہاں کی عوام نے بلیکس کے خلاف نفرت اور تشدد کے جملے استعمال کیے، ان کے خلاف مختلف اشکالات قائم کیے، ان پر طعن اور تشنیع کی، اور بعض مقامات پر باقاعدہ ان پر حملے کیے گئے۔ یہ حال ہے اس ملک کا جو آج کا سپر پاور ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ہیومن ڈگنیٹی کے علمبردار ہیں، انسانیت کی تکریم کے علمبردار ہیں، جس کا کانسٹیٹیوشن اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ انسان بحیثیت انسان کے سب برابر ہیں اور یکساں درجے میں عزت اور وقار کے علمبردار ہیں، جس نے میگنا کارٹا کو تسلیم کیا ہے، برٹش بل آف رائٹس اینڈ سٹیزنس پر جس کی باقاعدہ دستخط ہیں، جس نے پوری دنیا میں تکریم انسانیت کا جھنڈا بلند کر رکھا ہے، لیکن قول اور فعل کا تضاد، نسلی برتری کے حامی اور علمبردار یہ ممالک ابھی تک اپنی ذہنیت تبدیل نہیں کر سکے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آئیے آج سے 1400 سال پہلے جائیے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک کا یہ اعلان دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہیں قبیلوں اور برادریوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ اعلان محض قرآن پاک کے صفحات میں محفوظ نہیں رہا، یہ اعلان محض حدیث کی کتابوں ہی میں نہیں لکھا گیا، بلکہ تاریخ اسلامی کے پورے دور میں اس پر نہایت سختی کے ساتھ، قانون کی پوری روح کے ساتھ عمل کیا گیا۔ اسلامی تاریخ میں ایسی کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی جب نسلی برتری کی وجہ سے کوئی مسئلہ آ کھڑا ہوا ہو اور اسلامی حکومت نے، علماء دین نے یا مسلمان حکمرانوں نے اس طرح کے کسی معاملے کو، نسلی برتری کے کسی واقعے کی حمایت کی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نہایت مشہور واقعہ ہے کہ آپ کا وصال ہونے والا ہے، آخری حج کا فریضہ ادا کیا جا چکا ہے، اور وصال سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر مدینے سے باہر بھیجنے کی تیاری کر لی ہے۔ اس لشکر میں
قریش کے تمام بڑے بڑے سردار، کبار صحابہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جانثار رفقا اور ساتھی بھی شامل ہیں، لیکن فوج کی سربراہی، کمانڈر ان چیف کا عہدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو سونپتے ہیں وہ غلام ہی نہیں، غلام کا بیٹا بھی ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابھی یہ لشکر مدینے سے روانہ نہیں ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد، جو اسلامی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ اس لشکر کی روانگی کا انتظام فرمایا۔ اکابر قریش خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے بعض اشکالات قائم کرتے ہیں کہ یہ غلام کا بیٹا ہے، اس کو آپ نے فوج کی سربراہی سونپی ہے، ایسا نہ ہو کہ قریش کے سرداروں میں کچھ کبیدگی پیدا ہو جائے، کچھ تکدر پیدا ہو جائے اور اسلامی فوج پوری دل جمعی کے ساتھ دشمنوں کے خلاف نہ لڑ سکے۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اکابر صحابہ کو ڈانٹا اور کہا، خدا کی قسم، اللہ کے رسول نے جس شخص کو لشکر کا امیر مقرر کیا تھا وہی شخص آج بھی اس لشکر کا امیر مقرر رہے گا اور اسی کی سربراہی میں یہ فوج لڑے گی، اور اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو سامنے آ کر کے بات کرے۔ اسلام نے سارے امتیازات ختم کر دیے تھے، جس شخص کو امیر عسکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا تھا وہ ہم میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہے۔ آپ نے حضرت اسامہ کی سرکردگی میں، ان کی سربراہی میں اس لشکر کو باقاعدہ مدینے سے روانہ فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ اونٹ پر سوار تھے، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل ان کے ساتھ دوڑتے چل رہے تھے۔ حضرت اسامہ نے اونٹ سے اترنا چاہا، امیر المومنین نے کہا نہیں، تمہیں اللہ کے رسول نے متعین کیا ہے۔ ساتھ ساتھ دوڑتے رہے، اونٹ چلتا رہا، چلتے چلتے انہوں نے اجازت مانگی امیر لشکر سے کہ آپ اس لشکر کے امیر ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں عمر فاروق کو مدینے میں مشورے کے لیے روک لوں۔ اللہ اکبر! دنیا کی تاریخ نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ ایک مسلمانوں کا سربراہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور اپنے ہی متعین کردہ ایک فوج کے سربراہ سے اس بات کی اجازت لے رہا ہے کہ عمر کو فوج سے چھٹی دے دی جائے اور مدینہ میں رہ کر کے وہ اسلامی امور کی سربراہی میں صلاح اور مشورہ کی خدمت انجام دیں۔ دنیا کی یہ مثال پوری اسلامی تاریخ میں اس سے کتنی مثالیں موجود ہیں، لیکن دنیا کی تاریخ اسلام کے اس تکریم انسانیت کی مثال سے نامانوس رہی ہے۔ آج بظاہر بڑے لمبے دعوے کیے جا رہے ہیں، ہیومن رائٹس کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہیومن ڈگنیٹی کا ہر طرف پرچار ہو رہا ہے، لیکن آج بھی 21ویں صدی میں دنیا انسانیت کو اسلام کے اس پیغام کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی آج سے 1400 سال پہلے ضرورت تھی۔ ناظرین کرام، یہ قرآن یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ قیامت تک کے لیے آنے والے سارے انسانوں، ساری قوموں اور ساری تہذیبوں کی نمائندگی کرتی ہے، یہ رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ بصیرت اور روشنی دینے والی کتاب ہے، یہ حق اور ناحق میں فرق کرنے والی کسوٹی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو عربوں کے لیے بھی توشہ ہے اور اجمیوں کے لیے بھی۔ ایشیائی قومیں ہوں، مغربی اقوام ہوں، افریقی انسان ہوں، سب یکساں درجے میں اس کتاب کے مخاطب ہیں۔ یہ سارے جہانوں کے رب کی نازل کردہ کتاب ہے، اس کا نبی ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس کا خطاب یا ایھا الناس، اے لوگوں سے شروع ہوتا ہے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی حیرت انگیز ترقیوں کے باوجود اس کتاب کی پیش کردہ قدروں اور اس کی تعلیمات کی سخت محتاج ہے۔ 7ویں صدی میں جب اسلام آیا، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا، دنیا اس وقت بھی جاہلیت میں تھی اور آج 21ویں صدی میں بھی دنیا اسی طرح جاہلیت میں ہے۔ فرق یہ ہے کہ 7ویں صدی کی جاہلیت جہالت کے ساتھ تھی، آج کی 21ویں صدی کی جاہلیت علم کی روشنی کے ساتھ ہے۔ قرآن نے جن عالمی قدروں پر سب سے زیادہ زور دیا اس میں سر فہرست ہیومن ڈگنیٹی، انسان کی بحیثیت انسان کی عزت اور شرافت ہے، اس کی تکریم ہے۔ قرآن سورہ والتین آیت نمبر 4 میں
باقاعدہ اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، O mankind, we have created you in the best possible form and the best structure. قرآن پاک نے اس بات کو اعلان کیا کہ انسان، اس کی جسمانی ساخت، اس کے اعضاء و جوارح، اس کی پیدائش، اعضاء میں مختلف تناسب، اس کی عقل اور اس کا تدبر، اس کے فہم اور اس کی فراست، اس کی حکمت اور اس کی دانش، سمع و بصر اور فؤاد کی اس کی صلاحیتیں اور قوتیں، یہ سب اس کو انتہائی ممتاز بنا دیتی ہیں۔ آپ غور کریں، انسان کو اللہ رب العزت نے جن اعضاء و جوارح اور آرگن سے نوازا ہے، دوسری جاندار مخلوقات کے مقابلے میں وہ کہیں زیادہ ممتاز ہے۔ انسان کو اللہ نے ہاتھ اور پاؤں دیے، دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اس کو عقل دی، تمیز کرنے کی صلاحیت دی۔ یہ وہ تمیز کرنے کی صلاحیت ہے جو انسان حق اور ناحق میں، سچ اور غلط میں، جس کے ذریعے وہ فرق کرتا ہے۔ یہ دماغ ہے جس کے ذریعے آج یہ ممکن ہو سکا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی حیرت انگیز ترقیاں اس نے کیں، اور آج ہمارے ملک نے بھی 21ویں صدی میں چندریان سیٹلائٹ چھوڑ کر، جس میں ایک مسلمان لڑکی خوشبو مرزا بھی اس پروجیکٹ میں شامل رہی، اور قابل فخر ہے یہ موقع کہ آج ہمارا ملک چاند پر پہنچ گیا۔ یہ سب اس خداداد صلاحیت، اس عقل اور اس دماغ کی بدولت ممکن ہو سکا جن کی وجہ سے آج انسان دوسری تمام جاندار مخلوقات میں نہایت ممتاز، نہایت منفرد ہے۔ پھر انسان کو اللہ رب العزت نے حکمت اور دانش سے نوازا ہے۔ صرف یہ انسان ہی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کن موقعوں پر اور کس طرح معاملات کو کیسے چلانا چاہیے، دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے، جاندار کے ساتھ، بے جان کے ساتھ، جمادات کے ساتھ، نباتات کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ دوسری جاندار مخلوقات کے مقابلے میں یہ امتیاز صرف اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جسے امام مسلم نے کتاب البر والصلہ کے تحت درج کیا ہے، فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی شکل و صورت پر پیدا کیا۔ بعض علماء حدیث نے اس حدیث کا مطلب یہی نکالا ہے، جس کی ترجمانی اس سورہ 3 میں اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ انسان بہترین ساخت اور بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں اس سورہ میں اللہ نے 3 چیزوں کی قسم کھا کر انسان کی عزت، اس کی تکریم اور اس کے شرف و وقار کو اعتبار بخشا ہے۔ پہلی چیز ہے انجیر کا درخت اور زیتون کا پیڑ، دوسری چیز ہے طور کا پہاڑ، اور تیسری چیز ہے بلد امین، محترم شہر یعنی مکہ۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دراصل 3 چیزوں کی قسم نہیں کھائی ہے قرآن نے، بلکہ 3 مقامات کی قسم کھائی ہے۔ طور پہاڑ وہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری ملی۔ انجیر اور زیتون کے درخت سے مراد وہ جگہ ہے جہاں اس کی پیداوار ہوتی ہے، یعنی فلسطین کا علاقہ، بیت المقدس، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور بلد امین سے مراد مکہ، جہاں آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ دراصل 3 مقامات کی اور ان کے پیغمبروں اور ان کے ماننے والوں کی قسم کھا کر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق بے شک اللہ نے انسان کو سب سے بہترین صورت اور سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے مذاہب انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ انسانی شرف کو مزید اجاگر کیا اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل آیت 70 میں، جب قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے بنی آدم کو معزز کیا، انہیں خشکی اور تری کی سواریاں عطا کیں، انہیں پاکیزہ رزق دیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت عطا کی۔ یہ شرف، یہ فضل،
اور یہ برتری ہر انسان کو حاصل ہے، وہ دوسری تمام مخلوقات کے مقابلے میں مکرم ہے، اشرف ہے، قابل احترام ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس انسانی شرف کو ہر حال میں باقی رکھا جائے، اس کو رسوائی سے بچایا جائے۔ اسی لیے قرآن نے مکمل مساوات اور برابری کا انقلاب آفری پیغام دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو روم کے صہیب جو لوہاری کا پیشہ کرتے تھے انہیں مدینہ کے ایک نابینا اندھے صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو قریش کے چودھریوں اور سرداروں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا اور محض ایمان اور عقیدے کی وجہ سے انہیں زیادہ محترم، زیادہ معزز اور زیادہ اشرف بنایا۔ ابو لہب اور ابو جہل جیسے اعلیٰ رسب رکھنے والے لیڈران بالکل بے حیثیت اور بے وقار ٹھہرے۔ قرآن پاک میں سورہ عبس میں اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محض اس وجہ سے تنبیہ فرمائی کہ انہوں نے ایک مجلس میں مشہور صحابی رسول نابینا حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی جانب سے بے توجہی برتی تھی۔ قرآن نے کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ترشرو ہوا، اس نے منہ موڑ لیا صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آ گیا۔ تجھے کیا خبر؟ شاید وہ سنور جاتا، شاید وہ نصیحت سنتا اور نصیحت اسے فائدہ پہنچاتی۔ جو بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا ہے، حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے تو اس سے بے رخی برتتا ہے، ہرگز نہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں۔ قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اس آیت کی شان نزول میں تمام مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، اشراف قریش کو آپ توحید کی تعلیم دینا چاہتے تھے۔ اتنے میں نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم تشریف لائے اور کچھ پوچھنا چاہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کچھ ناگوار گزری کہ اشراف قریش بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں میں ان سے باتیں کر رہا ہوں۔ آپ نے کچھ ناگواری کا اظہار کیا۔ بطور تنبیہ اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل کیں اور فرمایا کہ قرآن تو نصیحت کی کتاب ہے، یہاں غلام اور آقا، امیر اور غریب، اشراف اور غیر اشراف سب برابر ہیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب نصیحت ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کا حق سب کو ہے۔ آقا اور غلام میں، غریب اور امیر میں فرق نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نے یہ بھی اعلان کیا سورہ نساء آیت 1 سے 10 تک میں، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیں۔ اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم رشتے ناتے جوڑتے ہو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ قرآن کی نگاہ میں نہ کوئی انسان برہما کے منہ سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس کے پیر سے، سب ایک جان سے پیدا ہوئے ہیں اور یکساں درجے میں سب قابل احترام ہیں۔ آج مغرب نے حقوق انسانی کا اعلان کر کے دنیا کو فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ بڑے دل فریب نعرے ہیں، بابا کی دوحل ہیومن ڈگنیٹی کے اعلامیے پر دستخط کیے جا رہے ہیں۔ دنیا کے سارے ممالک انسانی عزت اور شرافت اور انسانی وقار کا اعلان کرتے اور اس کو تسلیم کرتے ہیں، مگر صورتحال یہ ہے کہ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب،
تو سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ ہمارے ملک ہندوستان میں جو صورتحال ہے، جو طبقاتی تفاوت ہے، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جنتا پارٹی کے دور حکومت میں ایمرجنسی کے بعد بابو جگجیون رام جی ڈیفنس منسٹر، وزیر دفاع بنے۔ ایک بار پٹنہ جاتے ہوئے انہوں نے راستے میں ایک مندر کا دورہ کیا۔ ان کے وہاں مندر سے نکلنے کے بعد پورے مندر کو دھلا گیا، اسے پوتر بنایا گیا۔ اس کے مقابلے میں اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کے دور حکومت میں، دور رسالت سے لے کر دور خلافت میں، اموی دور میں، عباسی دور میں، مملوکوں کے زمانے میں، خلفائے عثمانیہ کے زمانے میں، پوری اسلامی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا جب انسان کے ساتھ بحیثیت انسان کوئی بدسلوکی کی گئی ہو، خواہ اس کا تعلق غلام سے رہا ہو، خواہ اس کا تعلق غریب طبقے سے رہا ہو، خواہ اس کا تعلق بظاہر رذیلوں سے رہا ہو۔ اسلام کا مزاج اور اسلام کی تہذیب تو یہ ہے کہ اس نے گھر میں صفائی کرنے والے، کوڑا اٹھانے والے، بیت الخلاء صاف کرنے والے کے لیے مہتر کا لفظ استعمال کیا۔ مہتر کے معنی اردو میں ہوتے ہیں چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، مہتر۔ یہ وہ کلچر ہے، یہ وہ تہذیب ہے جو گھر کے خادموں کے لیے بھی، گھر کے کام کرنے والوں کے لیے بھی چاند سے خوبصورت جیسے الفاظ کا استعمال کرتی ہے۔ ہمارے ہاں گھر میں پانی بھرنے والے، پانی پلانے والوں کے لیے اردو تہذیب میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بہشتی ہے۔ بہشتی کہتے ہیں جنتی کو، گویا وہ لوگوں کی خدمت کر کے جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ دراصل اس عقیدہ توحید کی وجہ سے ہے۔ جب انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے، وحدت بنی آدم کے تصور کا عقیدہ رکھتا ہے، تو اس کی نگاہ میں سارے انسان برابر ہو جاتے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے یہ کہ مسلمانوں کے دور حکومت میں انتہائی شاندار تہذیب کے مالک، انتہائی طاقتور حکومت ایک خاندان نے قائم کی جو خاندان غلامان کے نام سے مشہور ہے۔ مملوکوں کا دور عرصے تک انہوں نے حکومت کی، مصر میں، آس پاس کے علاقوں میں۔ یہ پورا خاندان غلاموں کا خاندان ہے۔ ہندوستان میں پہل جو اسلام آیا ایک مسلم حکمراں کے ذریعے سے، وہ قطب الدین ایبک کے ذریعے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قطب الدین ایبک یہ سینٹرل ایشیا کا ایک غلام تھا جسے شہاب الدین غوری نے اوپن مارکیٹ سے خرید کر آزاد کیا تھا۔ آج ہم اس کا نام عزت اور احترام سے لیتے ہیں۔ تو اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات اس کی شاہد ہیں کہ انسان بحیثیت انسان کے یکساں درجے میں عزت، احترام، شرف، وقار کا مستحق ہے، اور ایٹ اینی کاسٹ ہر چیز کی قربانی دے کر انسان کی اس عزت کو، اس کے شرف کو، اس کے وقار کو باقی رکھا جائے۔ قرآن نے اخلاقیات کی تعلیم دے کر کے بھی اور قانون کا سہارا لے کر کے بھی انسانوں کی اس عزت کو، ان کے وقار کو پوری طرح سے محفوظ کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ